والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر والا کیا کوئی جانے یہ کیسا تیرا. اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. کہ یہ بچہ پیر صاحب نے دیتا ہے، ان کو بچہ جڑا پیر صاحب نے دیتا ہے نا، اس بچے کا پیر صاحب ختنہ کر دیں. جو بچہ دے سکتا ہے وہ ختنہ کر کے بتا دے بغیر پلیٹ کے. بلکہ پیر صاحب جب خود بیمار ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. بڑی حیران کن بات ہے، آپ کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں مسئلوں کے لیے آپ مزارات کے اوپر جائیں، جب یہ خود بزرگ سارے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ہاسپٹل کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ان کو بھی مزاروں کے اوپر پھراتے رہے، اور جب ان کا پیشاب بند ہو تو سارے مزاروں پہ پھیرے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ کوئی نہیں پیشاب کھول سکتا. اللہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اللہ ہی مالک ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. یعنی بے پرواہ ہے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی صفت نہ بھی کرے وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. یہ کائنات میں جتنا کچھ اس نے فزیکل فینومینا بنا دیے ہیں، قانون قدرت، اور یہ اتنی مخلوقات، یہ خود اس بات پر گواہ ہے. جب ہم کسی پھول کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اللہ پاک ہے، یعنی تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے تعریف اللہ کی ہے، تیرا تو اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، یہ بڑی مشہور آیت ہے. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور 7 سمندر جو ہے، سمندر زمین کے سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور 7 سمندر اور بھی ایڈ کر لیے جائیں انک کے طور پر، سیاہی کے طور پر، تو تیرے رب کے کلمات تب بھی نہ ختم ہو. یعنی وہی ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھا لینا سب کے سب مخلوقات کو اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو مار کے زندہ کرنا، جتنا یہ کام ہے اتنا ہی ساری مخلوقات مار کے دوبارہ زندہ کرنا. اللہ کے لیے کوئی ٹینشن والا کام نہیں، کوئی ہیڈ ایک والا کام نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے جاتا ہے دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی گریجولی رات دن میں اور دن رات میں داخل ہوتے ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے سورج اور چاند کو بھی کام میں لگا دیا ہے. كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب کے سب ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں، یعنی قیامت جب آئے گی تو تب یہ بھی چیزیں ختم کر دی جائیں گی. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً تمہارے اعمال سے خبردار ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ قدرت کے کرشمے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ ہی الحق ہے، اس کائنات کی اصل حقیقت تو اللہ ہی ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ اللہ کے سوا جو اور ہستیاں لوگوں نے گھڑ لی ہیں وہ باطل ہیں. اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں، اگر وہ وقت کے پیغمبر ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیوینٹی کلیم ہوئی، ان کا قصور نہیں ہے. جن لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی وہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، بہت بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں.
وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو پیغمبروں پر. یعنی پیغمبر ہی کافی ہیں کہ وہ اتنے اوبیڈینٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں. پیغمبروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پہ رکھ دیا کہ یہ بندے، یہ اس قسم کے بندے ہونے چاہیے. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی میں، سمندر میں چلتی ہے. لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں. ظاہر ہے یہ بوائنسی کا جو قانون اللہ نے رکھا ہے، قوت اچھال، اگر یہ نہ ہو تو کبھی بھی چیزیں پانی کے اوپر تیر نہیں سکتی، نہ ہوا میں تیر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں پانیوں میں بھی دکھاتا ہے، مخلوقات کی شکل میں بھی، اور یہ کشتی کا چلنا خود بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، لیکن یہ تمام نشانیاں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے ہیں. تو جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی پر اور شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا، وہی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. ہر چیز کے پیچھے اسے خدا نظر آئے گا. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے ہر قانون قدرت کے پیچھے. جتنے بھی قدرت کے اندر مظاہر ہیں ان کے پیچھے خدا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور واذا خشیہم موج کظلل دعوا اللہ مخلصین، اور جب ڈھانپ لیتی ہیں ان کو پہاڑوں جیسی موجیں، یعنی سمندر کے اندر جب کشتیوں میں سفر کرتے ہیں اور سمندری طوفان آ جاتا ہے، اس وقت پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اسی کانٹیکسٹ میں اکرمہ ابن ابی جہل کا واقعہ مسئلہ نمبر 116C میں نے بیان کیا تھا، 116B کے اندر، کہ وہ بھی جب نفیر عام ہوئی کہ یا تو سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کہ یا تو ایمان قبول کر لو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، تو وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے. پھر جس کشتی میں سوار ہوئے وہ بھنور میں پھنس گئی، تو وہاں پر جو بت پرست تھے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا. تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں پہ تم اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ ان کا جی وہ بت نہیں کام آتے، یہ انہوں تو اتنے کا کام ہے. حقیقت گل ہے، خطرے نہیں کر سکتے. دل دا بائی پاس کرا لو، باقی سارے کر لو کام. وہ تو نظر آ جانا نا، وہ بھی نظر آ جانا ہے بھائی جی، موت سامنے نظر آ رہی ہو، کہتے ہیں نہیں بھائی لات منات نہیں. تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ اگر آج اللہ تو مجھے نجات دے دے تو میں تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں گا. وہ بہت شفقت فرمانے والے اور درگزر فرمانے والے، اور وہی ہوا کہ بچ کے تو انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ یرموک میں شہادت بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا عمر کے دور میں عطا فرمائی. اکرمہ ابن ابی جہل تو وہ بھی انہی باتوں کے اوپر مسلمان ہوئے تھے. فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بہت کم ہی لوگ ہیں جو حق کے اوپر قائم رہتے ہیں. باقی تو لوگ کہتے ہیں جناب 11ویں والے نے ڈبی اتار دیتی ہے. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا تو انکار اور اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو غدار اور ناشکرے ہیں کہ ہم نے ان کو نعمت دیا اور وہ غیر اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، وخشوا، اور اس کے ساتھ خشیت والا معاملہ رکھو، ہر وقت لرزتے رہو اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے. یوم لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا، کوئی کام نہیں آ سکے گا. ولا مولود ہوا جازن عن ولدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ سے کے بدلے میں کوئی چیز دے سکے گا کہ میرے ابا جی نے رشوت لے کے چھوڑ دو، نہیں. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کی زندگی میں ظاہر کڑک گئے انہیں نے جناب، ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ بڑے بڑے دیندار اور متقی پرہیزگار لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں وہ بڑا مکار دغاباز، یعنی کون؟ شیطان. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. یہ وہ 5 علوم کا ذکر آ رہا ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 6A اور 6B میرا ریکارڈڈ ہے. علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ 6A ہے، اور 6B ہے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. ان میں نے ان آیات کو ایڈریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اتارتا ہے بارش.
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی، یہ تو ڈیٹیل آئی نہیں ہے، یعنی بدبخت ہے، شکی ہے یا خوش بخت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. اور بارش بھی وہ نازل فرماتا ہے. بارش کی بھی پریڈکشن کوئی اس طرح نہیں کر سکتا کہ کوئی کہ جی آج جس طرح 14 اکتوبر 2017 ہے تو کوئی یہ بتا دے کہ جی 5 نومبر 2035 کو بارش ہوگی یا نہیں، کو بتا سکتا ہے. یہ جو بارش کی پریڈکشن ہوتی ہے وہ ہواؤں کے چلنے سے، وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہوائیں آگے آگے خوشخبری چلاتی ہوئی چل رہی ہوتی ہے. وہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جہلم سے پنڈی کا سفر 2 گھنٹے کا ہے اور ایک بندہ دن کے 2 بجے یہاں سے چلتا ہے آئی ایس میں، اور میں کہتا ہوں جی 4 بجے تک فیض آباد پہنچ جاؤ گے، تو 4 بجے پہنچ جاتے تو اسی کو کہ جناب علم غیب ہے. نہیں، وہ تو آپ نے پریڈکٹ کی ہے نا، یہ کوئی پروفیسی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے بارش بھی وہ پریڈکٹ کی جاتی ہے کہ جی وہاں سے ہوائیں مونسون کی چل پڑی ہیں اور فلاں وقت پاکستان میں داخل ہوں گی، پھر یہ ہوگا یہ ہوگا. تو اس حوالے سے لوگ علم الغیب کی ڈیفینیشن یہ نہیں. علم الغیب یہ ہے کہ حواس خمسہ کو یوز کیے، انسٹرومنٹ کو یوز کیے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ مستقبل کی خبر دے دے، یہ علم الغیب ہے. ایون پانی زمین کے نیچے جو ہے اس کا بھی انسٹرومنٹس کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے. یعنی وہ انسٹرومنٹ رکھے جاتے ہیں، وہ الٹراسونک ویوز کے ذریعے ریباؤنڈ ہوتی ہیں ویوز، اور وہ انسٹرومنٹ بتا دیتا ہے کہ اتنی گہرائی پہ یہاں پہ پانی موجود ہے. ایون تیل کے کنویں تک بھی پتہ چل جاتا ہے. اب اس طرح کے انسٹرومنٹس بھی آ گئے ہیں. تو یہ علم الغیب نہیں ہے. علم الغیب یہ ہے کہ بغیر انسٹرومنٹس کے اور بغیر حواس خمسہ کے علم حاصل. ویسے تو لائیو میچ افریقہ میں ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی علم الغیب میں نہیں. علم الغیب میں نہیں ہے، وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ شیشے لگا دیں، ایک شیشے کا دوسرے میں پڑے، دوسرے کا تیسرے میں، اور ایک بندہ باہر کوئی شیشہ اس کی سیدھ میں رکھا ہوا ہو تو باہر سے بھی بندہ اندر بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ سکتا ہے. اگر 45 کے اینگل میں، جیسے یہ جو آپ کی سب میرینز ہیں، آپ دوزے وغیرہ، ان کے ذریعے لوگ نیچے سے اوپر دیکھ لیتے ہیں کشتیوں کی موومنٹ، وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے. وہ علم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ انسٹرومنٹس کو اور فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو اس حوالے سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی. یعنی کل کا کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی. ہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جیسے نبیوں کو پتہ چل جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے. یہاں پہ کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوگی. اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے جب لاشیں دیکھی ایگزیکٹ انہی جگہوں پر پڑی ہوئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہے. اور چونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں بتا سکتا ہوں. ورنہ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کل کی خبر تو چھوڑ دیں، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ پڑھ کے بتا دیں، دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. نہیں بتا سکتے. آپ اینڈرائڈ ایپ ان کے سامنے کو رکھ دے چلا کے بتا دیں، نہیں چلا سکتے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ جی اللہ غیبی علم سکھا دینا، پھر سکھائے اللہ انہوں نے. کسی بندے کو نہیں سیکھنا، لگ پتہ جائے گا تو سارے غیب دے پردے چاک ہو جانے. جھوٹ کوڑ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی اسے کہاں کس زمین میں موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور وہی خبردار کرنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اللہ کے علم میں ہے، وہ چاہے تو جس کو سکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما.